سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے فلسطینیوں اور ان کے حق خود ارادت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کی پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے آج زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا۔ ضلع مستونگ میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کے دوران BLN کے 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا آج 53واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 34 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام اور ان کے حق خود ارادت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں فلسطین کے سبکدوش ہونے والے سفیر احمد جاوید ربیعی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری معصوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے 2 ریاستی حل کے ذریعے مسئلہ فلسطین کی حقیقی اور پائیدار حل کی کوششوں کے لیے پاکستان کی مضبوط عزم اور حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ فلسطینی سفیر نے فلسطینیوں کے نسل کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے فلسطین کے معاملے پر پاکستان کی تاریخی اور مستقل موقف اور خطے میں امن استحکام کے لیے عالمی کوششوں کے سلسلے میں کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے جس سے نادار لوگوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسلام آباد میں آکسفورڈ یونین کے نئے منتخب صدر اسرار خان کاکڑ سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈومنٹ فنڈ میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 20% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرار خان کاکڑ جیسے باصلاحیت نوجوان ملک کے پائیدار اور روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ یونین کے صدر کے طور پر انتخاب اسرار خان کی ثابت قدمی اور پختہ عزم کا عکاس ہے۔ اسرار خان کاکڑ نے وزیر اعظم کو آکسفورڈ یونین سے خطاب کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور انہیں ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے پر وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک کو اقتصادی قوت بنانے کے لیے قوم کی مشترکہ کوششیں اور نوجوانوں کی تعلیم میں مہارت ناگزیر ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اتحاد اور برداشت کو فروغ دینے کی ذمہ داری نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کی تعلیم کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم کے مواقع سے استفادہ کریں، نئی ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں، نئی راہیں تلاش کریں اور ملک کو نقصان پہنچانے والے دشمنوں سے باخبر رہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ PDM حکومت کے قیام کا مقصد پاکستان کو بچانا تھا کیونکہ ملک کے دشمن اسے دیوالیہ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں تبدیلی لانے کی صلاحیت موجود ہے، تاہم اس کے لیے اتحاد اور سیکھنے کے عمل کو مسلسل جاری رکھنے جبکہ نفرت، انتہا پسندی اور ذاتی اناٹ کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بھی نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ آج لاہور میں پنجاب بھر کے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے یہ طلباء قوم کا فخر ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ 25 ارب روپے کی مالیت کا ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تعلیم کا نظام آئندہ 5 سال میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک موٹر سائیکلوں کی اسکیم شروع کر دی گئی ہے اور طلباء میں 30,000 الیکٹرک موٹر سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔
پاکستان نے آج زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا۔ تجربے کا مقصد فوجی دستوں کی تربیت، مختلف تکنیکی پہلوؤں کو جانچنا اور کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے اعلیٰ افسروں، سائنسدانوں اور دفاعی اداروں کے انجینئروں نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل نے اس اہم کامیابی میں سائنسدانوں کی تکنیکی صلاحیتوں، فرد شناسی اور لگن کی تعریف کی۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کامیابی پر سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ضلع مستونگ میں سیکیورٹی اہلکاروں کی خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی میں BLA کے 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے علاوہ پنجکور کے ڈپٹی کمشنر ذاکر علی کو شہید کرنے میں بھی ملوث تھے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ سن 1971 میں آج ہی کے دن پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل جرأت اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرض کی ادائیگی میں لازوال قربانی دی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا ہے کہ پوری قوم راشد منہاس کے جذبہ شہادت، حب الوطنی اور قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ راشد منہاس شہید نے قومی سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ راشد منہاس کی فرد شناسی، ہمت اور بہادری اور ملک کا تحفظ کرنے کا جذبہ نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی پائلٹ آفیسر راشد منہاس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مشہور گلوکارہ بلبلِ پاکستان نیرہ نور کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1950 میں بھارت کے شہر آسام میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی۔ نیرہ نور نے متعدد فلمی گانے، غزلیں اور ملی نغمے گائے۔ ان کے مشہور نغموں میں وطن کی مٹھی گواہ رہنا، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا اور کبھی ہم خوبصورت تھے شامل ہیں۔ انہیں 2006 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ نیرہ نور طویل علالت کے بعد 2022 میں آج ہی کے روز کراچی میں انتقال کر گئی تھیں۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں گلوکارہ نیرہ نور کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے سیاسی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے استصواب رائے کے جائز مطالبے کو مؤثر اور منظم انداز میں آگے بڑھائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں تنازع کشمیر کو انسانی مسئلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حریت پسند کشمیریوں نے سن 1947 سے اب تک بھارتی تسلط سے آزادی اور حصول انصاف کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ بھارت عالمی برادری کو جموں کشمیر میں حقیقی صورتحال کے حوالے سے گمراہ کر رہا ہے، تاہم فوجی تسلط اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی طور پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 34 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 40,173 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں شروع ہو رہا ہے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 10:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ رواں ماہ کی 30 تاریخ سے اسی مقام پر شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی پنجاب، خطہ پٹوار، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
تاہم بالائے خیبر پختونخوا، مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار میں اسی عرصے کے دوران کہیں کہیں شدید بارشیں بھی متوقع ہیں۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور گلگت 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی اور پشاور 32، کوئٹہ اور مظفر آباد 33، مری 22، سری نگر 27، جموں 29 اور لے 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔